بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. یہ باب اس چیز کے بیان میں جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائے، ایک دوسرے سے مدبھیڑ کرنے لگ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ادراک کر لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا وحی کے ذریعے سے یہ اشارہ دے دیا گیا تھا کہ یہ امت ابتدائی زمانے میں بھی اور آخری زمانے میں بھی تین قسم کے فتنوں سے دوچار ہوگی. ایک تو مال کا فتنہ، دوسرا جان کا فتنہ، اور تیسرا بے حیائی کا فتنہ. اور سب سے زیادہ جس فتنے کا آخری زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا وہ تھا فتنہ اقتتال. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا لڑنا کہ جان لینے پر آمدہ ہو جانا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف طریقے سے اس بات کی تلقین کی کہ وہ اپنی تلوار کو مسلمان کے خون سے بچانے کی حتی المقدور کوشش کریں، اور کسی بھی صورت میں کسی مسلمان کے قتل میں اشارتاً، کنایتاً، خطأً، سہواً، عمداً، تعاوناً کسی طرح سے بھی شرکت نہ کریں. اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں شرک کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو وہ ہے کسی کو قتل کرنا. اسی لیے قرآن کریم نے اس پر سخت نوٹس لیا اور قرآن نے صاف کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اس تعبیر کو قرآن کریم نے کسی اور گناہ کے لیے استعمال نہیں کیا. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا یہ تعبیر صرف اور صرف اس شخص کے لیے استعمال کی گئی جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے. لہذا اس باب میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی متعدد اس طرح اسی سے ملتی جلتی تعبیرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا. یہاں پر بھی اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جسے یہاں پر ذکر کیا باب کے تحت اذا التقى المسلمان بسيفيهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه. فرماتے ہیں حماد نے ایسے آدمی سے بیان کیا جس کا نام ذکر نہیں کیا. حضرات محدثین نے تتبع کے بعد دو احتمالات بیان کیے کہ عن رجل سے کون مراد ہے. حضرات محدثین میں سے صاحب عمدۃ القاری امام بدر الدین العینی وہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کا رجحان ہے اس سے مراد عمرو بن عبید ہے. عمرو بن عبید یہ شیخ المعتزلہ تھا. اپنے زمانے میں معتزلہ کے کبار لوگوں میں سے تھا. معتزلہ کے ان لوگوں میں سے تھا جو معتزلہ کی مضبوط اعتزال کو مضبوط بنانے میں پیش رہے. دوسرا رجحان یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد ہشام ابن حسان ہے، ابو عبداللہ الفردوسی. عام طور پر امام کرمانی اور امام بدر الدین عینی اور حافظ ابن حجر اسقلانی اور اکثر و بیشتر شراح کی رائے
قول اول کی طرف کہ عمرو بن عبید شیخ المعتزلہ یہاں پر مراد ہے. تو فرماتے ہیں عن رجل لم يسمه عن الحسن، وہ روایت کرتے ہیں حسن بصری سے، قال خرجت بسلاحی لیالی الفتنہ، کہ میں اپنے ہتھیار کو لے کر فتنوں کے زمانے میں رات میں نکل کھڑا ہوا. امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ لیالی فتنہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ تو اس میں بھی دو احتمالات ذکر کیے جاتے ہیں. ایک احتمال یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد واقعہ جمل کی راتوں میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ راشد حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان دونوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی جو جنگ پیش آئی اسے جنگ جمل کہا جاتا ہے. اس کو جنگ جمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں کچھ بدبختوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قتل کرنے کی کوشش کی. حضرت عائشہ ایک ہودج میں تھی اور وہ ہودج اونٹ پر رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کوشش کی کہ حضرت عائشہ کو قتل کر دے، اس لیے انہوں نے ان کے اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چند بہادر لوگوں نے کسی طرح سے حضرت عائشہ کی جان بچائی. اسی مناسبت سے قطع الرجل جمل عائشہ، حضرت عائشہ کے اونٹ کو اس کے ٹانگوں کو کاٹا گیا. اس وجہ سے اس واقعے کو واقعہ جمل سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی اونٹ والا واقعہ. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کے بعد صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا کہ اب خلیفہ کون بنے. کبار صحابہ نے حضرت علی کو منتخب کیا. حضرت علی کے خلیفہ بننے کے بعد قاتلین عثمان سے قصاص کا مسئلہ درپیش ہوا. تو اس میں اختلاف ہوا حضرات صحابہ کی ایک جماعت میں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان. جو لوگ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دردناک شہادت میں براہ راست ملوث تھے، ان میں سے اکثریت تو اسی وقت ماری جا چکی تھی، جیسا کہ رحماء بینہم کے مصنف حضرت مولانا نافع صاحب نے ذکر کیا ہے. ابھی ہندوستان میں بھی یہ کتاب چھپ گئی ہے. ہمارے طلباء کو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ حضرات صحابہ کی عصمت اور ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. ایک طرف روافض ہے، شیعہ ہے، دوسری طرف جماعت اسلامی والے ہیں، اور بھی بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو حضرات صحابہ کو ہدف تنقید بناتی ہیں. لہذا اس بنا پر یا تو السکوت سلامت، آدمی خاموش رہے، اور اگر آدمی کو ایسا لگے کہ اس کے ارد گرد اس مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے تو پھر کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کتابوں کا ضرور مطالعہ کرے، جس میں سب سے بہترین کتاب حضرت مولانا نافع صاحب کی کتاب ہے رحماء بینہم، اور دوسری کتاب شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ہے. حضرت کی کتاب ہے حضرت امیر معاویہ اور تاریخ حقائق. اور ایک چھوٹا سا رسالہ ہے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کا براءت عثمان. چھوٹا سا رسالہ ہے، مشکل سے 100 صفحے کے اندر ہی ہے، چھوٹی سائز میں. تو چونکہ آپ میدان میں جائیں گے تو ہر طرح کے لوگ ملیں گے، تو اس لیے آدمی کو مسلح ہو کر پورے طور پر اپنے آپ کو تیار کر اترنا چاہیے.
امام بدرالدین آئینی فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد واقعہ صفین ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس جنگ کو جنگ صفین کہا جاتا ہے. اس پر اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ کچھ گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہے. فاستقبلنی ابو بکرۃ، تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا نام ہے نفیع ابن الحارث الثقفی. نفیع ابن الحارث الثقفی، اس سے پہلے بھی ان کا ذکر ہوا ہے. بڑے دلچسپ، بڑے ذہین و فطین، اور حضرات صحابہ میں مشاجرات کے زمانے میں جن لوگوں نے گوشہ نشینی اختیار کی، نہ حضرت علی کا ساتھ دیا نہ حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیا، ان لوگوں میں سے ہے، اور خاموشی اختیار کر کر اپنا علمی مشغلہ اس میں لگے رہے. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو بکرہ، یہ تمام صحابہ انہی میں سے ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہو گئی. فقال این ترید، ابو بکر نے پوچھا مجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حسن کہاں کا ارادہ ہے؟ قلت، تو فرماتے ہیں اريد نصرت ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں. قال، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نصیحت کی اور کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من اهل النار. جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے مد مقابل ہو جائے، فكلاهما من اهل النار، تو وہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری کو یہ وصیت اور نصیحت کی کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ ان جنگوں میں شریک نہ ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی اہل سنت والجماعت جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ حق پر تھے، کیونکہ قرائن بتاتے ہیں کہ کان علی فی المشاجرۃ علی الحق، کہ حضرت علی مشاجرات میں حق پر تھے. تو پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کی توجیہ بیان کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ حضرت علی علی الصواب، حق اور صواب پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی غلطی پر تھے. مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری کو یہ بات اس لیے کہی کہ وہ انہیں احتیاط پر عمل کرنے کی دعوت دے رہے تھے. احتیاط پر عمل کرنے کی، کہ بھائی ٹھیک ہے، ان دونوں حضرات کے درمیان اختلاف یہ قتال تک پہنچ گیا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب متعدد روایتیں اس سلسلے میں وارد ہیں تو احتیاط اس میں ہے کہ ہم اس طرح کے آپس میں ہونے والی قتال کے اندر میں شریک نہ ہو. تو آپ نے احتیاطی پہلو اختیار کرتے ہوئے حسن بصری کو یہ تلقین کی. دوسری بات یہ کہ حضرت ابو بکر صحابی تھے اور حضرت حسن بصری یہ تابعی تھے، تو یہ صحابہ کا اپنے تلامذہ کی تربیت کا ایک انداز تھا کہ بھائی دو بڑے بڑے لوگوں کا جھگڑا ہو رہا ہو تو چھوٹے لوگوں کو بیچ میں پڑھنا چاہیے نہیں. تو اس لیے وہ یہ تربیت کر رہے حضرات، جیسے حضرات صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، تو حضرات صحابہ نے بھی اپنے تلامذہ کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پوری تربیت کی. لہذا آپ ان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بھائی وہ دونوں تو چھوٹ جائیں گے،
لیکن اپنا کیا ہوگا؟ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ بھئی احتیاط اس میں ہے کہ آپ اس میں شریک نہ ہو تو اچھا ہے، کیونکہ حضور نے کہا ہے کہ اگر دو مسلمان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائے تو وہ دونوں کے دونوں من اہل النار۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی کو نہیں معلوم تھا یہ؟ کیا حضرت امیر معاویہ کو اس کا علم نہیں تھا؟ کیا یہ روایتیں ان کو نہیں پہنچی تھی؟ پھر ان لوگوں نے کیوں قتال کیا؟ ہم تو عقیدت میں ہمارے ذہن میں سوال نہ آئے، مگر جس کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہو اس کے ذہن میں تو سوال آتا ہے۔ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین میں سے کوئی بھی آپس میں قتال کرنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ ہوتا یہ تھا اور ہوتا ہے اکثر کہ بڑے لوگوں کے ساتھ میں جو چمچے ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو لڑاتے ہیں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہوتی ہے۔ کیتلی پکڑو تو ایسا لگتا ہے کہ یار بہت گرم ہے، لیکن چائے نکالو تو اتنی گرم ہوتی نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ کچھ فتین قسم کے لوگ تھے جو کسی صورت میں ان دونوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے تھے۔ تبھی سوال پیدا ہو، ٹھیک ہے چمچوں کی کارستانی تھی، مگر یہ اتنے بڑے لوگ ان کو نہیں سمجھتا تھا، کانوا بشرا، انسان تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے انسانیت ان پر کو وحی تو نازل ہوتی نہیں تھی۔ اگر وحی نازل ہوتی تو وحی کے ذریعے ان کو بتا دیا جاتا، مگر ان پر وحی کا نزول نہیں ہوتا تھا، لہذا وہ کوشش کرتے تھے اپنے ذہن کو استعمال کر جو ہو سکے بہتر کرنے کی، اس کے بعد بھی اگر کچھ ہو جائے تو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تو پھر یہ تقدیر کا کھیل تھا۔ لہذا اس بنا پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے سلسلے میں دل میں کسی قسم کا کوئی میل ہمارے ہونا چاہیے نہیں۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق والشقاق، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے محفوظ رکھے۔ حضرات صحابہ کے سلسلے میں کسی قسم کی ذرہ برابر بھی کوئی بات ہمارے دل میں آئے، رائے کے دانے کی برابر بھی اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قیل هذا القاتل فما بال المقتول، تو آپ سے کہا گیا کہ یہ قاتل ہے، کہ جس نے مار دیا وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اس نے مار دیا مسلمان کو اس لیے جہنم میں جائے گا، فما بال المقتول، مگر مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس کا کیا گناہ ہے؟ وہ تو بیچارہ مارا گیا۔ قال انه قد اراد قتل صاحبه، کہا اس لیے کہ اس نے بھی تو اپنے صاحب، اپنے مد مقابل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ کہا کہ وہ تو وہ غالب آ گیا تو یہ مارا گیا، ورنہ اگر یہ غالب آتا تو اس کو مار دیتا تھا، تو ارادہ قتل تو تھا ہی بہال حال۔ لہذا اس بنا پر فرما رہے ہیں کہ دونوں جہنم میں جائیں۔ قال حماد بن زید فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال إنما روى هذا الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة رضي الله عنه۔ قال حماد بن زید، حماد بن زید کہتے ہیں فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد، کہ میں نے اس حدیث کو بیان کیا ایوب اور یونس ابن عبید کے سامنے۔ ایوب سے مراد ایوب سختیانی اور یونس ابن عبید ابن دینار القیسی البصری، محدثین میں سے ایک بار۔ تو فرماتے میں نے انہیں بیان کیا، وَأَنَا أُرِيدُ أَن يُحَدِّثَانِ بِهِ، اور میرا مقصد یہ تھا کہ وہ بھی مجھے اس سلسلے میں اور کچھ مزید بات ہو، کوئی کمی زیادتی ہو تو مجھے بتائے وہ۔ فقالا، تو ان دونوں نے مجھے کہا انما روى هذا الحسن عن الاحنف بن قیس، تو فرماتے ہیں کہ اس روایت کو حسن نے احنف ابن قیس سے بیان کیا اور انہوں نے ابو بکرہ سے بیان کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمرو بن عبید سے گویا کہ کیا ہوئی ہے، چوک ہوئی ہے، کہ وہ اس روایت میں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ حدثنا حماد عن رجل عن الحسن،
تو کہا کہ عن الحسن جو بیان کر رہے ہیں، تو حضرت حسن تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، حضرت حسن کی عمر اتنی تھی نہیں کہ وہ سلاح لے کر نکلے، لہذا اس بنا پر اصل مسئلہ یہ احنف ابن قیس کا، یہ احنف ابن قیس من دوحات اپنے زمانے کے ذہین ترین لوگوں میں سے ہیں، تو کہا کہ اصل احنف ابن قیس بیچ میں چھوٹ رہے، تو انہوں نے گویا کہ اس کی اصلاح کی کہ راوی نے غلطی کی ہے کہ احنف ابن قیس کو حسن بصری اور ابو بکرہ کے درمیان سے حذف کر دیا ہے، اور گویا کہ حسن بصری کو ڈائریکٹ مرسل کی طرح اسے بیان کرتے، کہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ اصل مسئلہ احنف ابن قیس کا ہے کہ احنف ابن قیس نکلے اور ابو بکرہ نے احنف ابن قیس کو باز رہنے کی کوشش کی ہے، نہ کہ حسن بصری کو۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بهذا، فرماتے ہیں کہ سلیمان ابن حرب نے بھی اسی طریقے سے بیان کیا حماد کے حوالے سے، تو گویا کہ اس کی تائید کے طور پر اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ایوب اور یونس ابن عبید نے جو بات بیان کی ہے وہ اسی کو حماد جب سلیمان ابن حرب حدثنا حماد سے بیان کرتے ہیں تو پھر اس میں وہ احنف ابن قیس کو ذکر کرتے ہیں۔ وقال مؤمل، اور مؤمل کہتے ہیں مؤمل ابن ہشام الیشکری، حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب ویونس وهشام ومعل بن زیاد عن الحسن عن الاحنف عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں کہ مؤمل ابن ہشام الیشکری، جن کی کنیت ابو ہشام البصری تھی، تو فرماتے ہیں کہ وہ بھی بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں کہ ان کا پورا نام یہ مؤمل ابن ہشام ابن اسماعیل البصری نزیل مکہ، مکہ مکرمہ میں انہوں نے قیام کیا۔ امام بخاری نے ان کا زمانہ پایا مگر ان سے لقا نہیں ہو سکی مؤمل سے، اس لیے کہ مؤمل کا انتقال 206 ہجری میں ہوا، اور اس وقت امام بخاری گویا کہ ابھی مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے پہنچے نہیں تھے، کیونکہ آپ کی عمر مشکل سے 12-14 سال تھی اس وقت، تو اس لیے کہ قبل ان يرحل البخاری۔ تو مؤمل کے بارے میں محدثین بیان کرتے ہیں صدوق کثیر الخطأ، کہ صدوق راوی ہے مگر ان سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں روایت کو بیان کرنے میں، لیکن بہرحال ان کا اعتبار ہے۔ تو وہ اس حدیث کو اس طریقے سے اپنی سند سے بیان کرتے ہیں، حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب ویونس وهشام ومعل بن زیاد، ہشام الفردوسی ومعل بن زیاد اور معل ابن زیاد، عن الحسن، اور وہ حسن سے بیان کرتے ہیں، عن الاحنف، وہ احنف سے، اور وہ عن ابی بکرۃ۔ تو فرماتے ہیں کہ حماد نے مؤمل نے جو سند بیان کی ہے اس میں تو یہ سارے کے سارے لوگ شریک ہے، ایوب بھی ہے، یونس بھی، ایوب سختیانی بھی ہے، یونس بھی ہے، اور ہشام بھی ہے، معلہ اور معلہ ابن زیاد بھی ہے، اور یہ سب لوگ حسن بصری سے بیان کرتے ہیں، اور وہ عن الاحنف عن ابی بکرۃ سے بیان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس تعلیق کو لا کر اپنے اس تعلیق کے، اپنی جو سند متصل کے اندر میں جو سند میں کلام تھا اس کلام کی تائید کرنا آپ کا مقصود ہے، کہ آپ نے جس تعلیق کو بیان کیا، ایک تو سند متصل کو بیان کیا، اس پر تعلیق کو بیان کیا قال حماد بن زید کہہ کر، اور پھر اس تعلیق پر ایک دوسری تعلیق کو بیان کیا، تو اس پوری سند کے اندر میں جو جھول آ رہی تھی اس جھول کو ختم کرنا مقصود ہے۔ ورواه معمر عن ایوب ورواه بکار بن عبد العزیز عن ابیہ عن ابی بکرۃ وقال غندر حدثنا شعبۃ عن منصور عن ربعی عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں کہ مختلف سندوں کو اسی لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک راوی کا بیچ میں سے چھوٹنا یہ بہت بڑی جھول ہو جاتی ہے، اور اگر راوی چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں، لیکن راوی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راوی چھوڑے تو اور بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کو مختلف سندوں کو لا کر اس سند کو مضبوط اور قوی کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ معمر نے عن ایوب، انہوں نے جیسے حماد ابن زید نے ایوب سے بیان کیا، اسی طریقے سے معمر نے بھی ایوب سے روایت کیا ہے۔ ورواه بکار بن عبد العزیز عن ابیہ، اور بکار بن عبد العزیز نے اپنے والد سے عن ابی بکرۃ، اور انہوں نے ابو بکرہ سے بیان کیا ہے۔
ان کے والد ہے عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن ابی بکرہ، یہ ایک ہی روایت بخاری کے اندر میں ان سے والد ہے۔ وقال غندر، اور غندر بیان کرتے ہیں، غندر سے مراد محمد ابن جعفر، میں نے کہا نا یہ شور مچا رہے تھے تو بیچارے غندر سے ہی مشہور ہو گئے۔ حدثنا شعبۃ، اور وہ شعبۃ بن الحجاج سے، اور وہ منصور سے روایت کرتے ہیں، منصور ابن المعتمر، عن ربعی، اور وہ ربعی سے بیان کرتے ہیں، عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ ولم يرفعه، اور انہوں نے حدیث مذکور کو مرفوعا ذکر نہیں کیا ہے۔ ولم يرفعه سفیان عن منصور، اور سفیان ثوری نے اس روایت کو مرفوعا ذکر نہیں کیا ہے۔ کیا مطلب کہ کسی جگہ پر جا کر آپ نے اس کو مقطوعا بیان کیا ہے، مرفوعا بیان نہیں کیا ہے۔ تو سند کے اعتبار سے جتنا کلام ہو سکتا تھا آپ نے اس کلام کو پیش کیا، لیکن آپ کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ روایت متعدد طرق سے سند متصل کے ساتھ بھی وارد ہے اور سند منقطع کے ساتھ بھی کیا ہوئی ہے، وارد ہوئی ہے۔